إن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا اكتب قال اكتب مقادر كل شيء حتى تقوم الساعة مسند احمد سنن ترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في أول كلامنا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في أوسط كلامنا صلى الله على محمد النبي الأمي والمهدي والكرم من بين المكرم بارك وسلم صلوا عليه في آخر كلامنا محترم برادران اسلام، عزیزان گرامی اور میری امت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس رب کریم کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹا سا عنوان توحید کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی عرصے کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وجہ مصروفیات کی بنا پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و اقارب اور رشتہ دار میں اسے شیئر کریں اور میرے چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ محترم حضرات گرامی، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، اس کا سرسری طور پر ترجمہ اور احادیث نبوی کا خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ محترم حضرات، سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں نشو نما فرمایا، بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستو، ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے بعد زمین اور آسمان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں وہ سب بنانے کے بعد، تمام مخلوق کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق کو پیدا کرنے کا منشا رکھا اور امید کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب مخلوق فرشتوں سے اس کا مشورہ کیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ بہرکیف اللہ نے ایک عظیم مخلوق کو پیدا فرمایا جو ساری مخلوق کا بادشاہ بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ آدم انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا کہ اس کے ہر جسم کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں نشو نما فرمایا۔ انسان کے تمام جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے اس کے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا رکھا جسے دل کہتے ہیں۔ یہ انسان کے دل کا بادشاہ ہے، اور اللہ نے اس دل کو ریموٹ کنٹرول کے لیے اس کے دماغ کو منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقلید کا سارا نظام، سارا نمونہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے پانی کے قطرے سے اسے گوشت کا لتھڑا بنایا، اور گوشت کے لتھڑے سے اسے ہم ایک مجسمہ بنایا، اس کے بعد ہم نے انسان کے تمام جسم کے اعضاؤں کو بنایا، اس کے بعد ہم نے اس کے اندر روح کو پھونکا۔ روح، الروح من امر اللہ۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ ہم نے اس میں روح پھونکا، اور ماں کے شکم کے اندر ہم نے ان تمام انسانی شکل کا مجسمہ بنایا۔ ہم نے انسان کو ماں کے شکم میں تمام جسم کے حصوں کی نشو نما فرمایا۔ قسم اس رب کریم کی، اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ماں کے شکم میں اگر کسی جسم کے ایک حصے کو ناقص کر دیتا، اور وہ بندہ، وہ انسان ماں کے شکم سے باہر آ کر دنیا کے اندر پیدا ہوتا، قسم اس رب کریم کی، دنیا کے اندر کوئی ایسا آلہ موجود نہیں، کوئی ایسا ڈاکٹر موجود نہیں، کوئی ایسی مشین موجود نہیں کہ انسان کے جسم کو اس حصے میں جوڑ سکے، انسان کے جسم میں اس حصے کو جوڑ سکے۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کا نظام، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے بے حساب نعمتیں عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر آج کی سائنس کے مطابق انسان کے جسم کے اندر 37 ٹریلین سیلز، یعنی انسانی خلیات انسان کے جسم میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نظام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے۔ 1 ٹریلین کا مطلب کھرب ہے۔ جس طرح سے کوئی دنیا کے اندر 1 کروڑ پتی رہتا ہے، ارب پتی رہتا ہے، اس کے بعد کھرب پتی کہتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے جسم میں 37 کھرب سیلز، خلیات موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان دنیا میں آنے کے بعد، ماں کے شکم سے باہر آنے کے بعد اگر 1 سیل بھی اس کی کمی ہوئی ہو، تو دنیا میں آنے کے بعد اس سیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر پورا نہیں کر سکتا، کوئی فلاسفر پورا نہیں کر سکتا، کوئی مشین پورا نہیں کر سکتی، کوئی آج کا سائنسدان پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا نظام ماں کے شکم میں بن گیا۔ اگر نہ بنا تو دنیا میں کوئی بنا نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے اس کے بعد ایسی نعمتیں اللہ کو دیا ہے۔ سائنس کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سیل کے اندر ایک بایو کیمیکل بیٹری کو جوڑ دیا ہے، اللہ اکبر، جس سے وہ 1.4 وولٹس کا کرنٹ پیدا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ انسان کے جسم میں حرکتیں ہوتی ہیں، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کے جسم کے اوپری حصے میں
3 پاؤنڈ کا ایک مادہ جسے ہم دماغ کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے سوچنے سمجھنے کا مادہ رکھا ہے، وہ جو ہے تمام چیزوں کو کھینچتا ہے، سوچتا ہے اور اسے دل کی طرف دوڑاتا ہے۔ اس سے انسان کے اعمال جو نکلتے ہیں، اچھے برے اور جو ہے نیکی کرنا یا بدی کرنا، انسان اسے جو ہے ٹٹولتا ہے۔ دل نفس کہتا ہے کہ تو نیکی کر، شیطان کہتا ہے کہ تو بدی کر، لیکن اللہ نے انسان کو دونوں جو ہے اسے اختیارات دیے گئے ہیں کہ تو جو ہے اللہ کی مان کر چل یا نفس کی مان کر چل۔ جو بندہ، جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی عمل پیروی کرتا ہے، اور وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی کا نام توحید ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ جب انسان کے اندر بگاڑ آیا، جب انسان اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھا، جب انسان اللہ کی ناشکرانی کرنے لگا، تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر نبی اپنی قوم میں آئے، اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور وقت کے نبی نے وقت کا کلمہ پڑھایا۔ اسی طرح سے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہم ان کی آخری امت میں ہیں۔ ہر نبی نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو اور میرے وقت کا کلمہ پڑھ لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس راستے پہ جا رہا ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو؟ اللہ کے احکام کو توڑ کر، نبی کے طریقے کی پامالی کر کے، شرک اور بدعت میں ملوث ہو کر، اللہ کی ان نعمتوں کو بھلا کر، میرے بھائیو بزرگوں دوستو آج اوروں کے در پر اپنا ماتھا پیٹنے لگا ہے۔ اس کی بنا پر آج مسلمان اوروں کے دھکے کھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ عشق رسول صرف پامپلیٹ میں لکھ کر I love you محمد لکھ کر ہنگامہ مچانے سے محبت رسول کا تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو اپنے زندگی میں لا کر عمل کرنا I love you محبت کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس کہ آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہو گیا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھتے آ رہے ہیں، کسی کو کسی نے پوچھا کہ تم کس کے امت ہو میں سے ہو، تو اللہ اکبر لعنت ہے، اللہ اکبر افسوس ہوتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں احمد رضا خان کا امت ہوں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اس کو نبی کا نام معلوم نہیں ہے۔ یہ پامپلیٹ میں I love you محمد لگا کر راستے پہ جا رہا ہے۔ پوچھنے والا اینکر پوچھ رہا ہے کہ تم کس امت میں سے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں احمد رضا خان کی امت میں سے ہوں۔ ارے بھائی، جو مسلمان جس نبی نے تمہارے لیے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، پیٹ پر پتھر باندھا تمہارے خاطر، اللہ اکبر اللہ اکبر، خندق پیٹ پہ پتھر باندھ کر جو ہے کفار مکہ کے سامنے لڑائے اس دین کے خاطر، اس دین کو پہنچانے کے خاطر، آج یہ مسلمان کہتا ہے کہ میں احمد رضا خان کا امتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے کہ کہاں تک دین پر یہ چل رہے ہیں، اور صرف I love you محمد پامپلیٹس میں لگا ہوا ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ ایسے مسلمانوں کو دین کون سکھائے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، انہی سے میں خود نے پوچھا کہ تم کس کے امت میں سے ہو، تو ایک نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی امت میں سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، خون کے آنسو آج ہم کو رونا پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے کی حالت کو دیکھ کر۔ آج ضرورت ہے دعوت دین کی، للہیت کو پھیلانے کی۔ توحید نام نہیں ہے، چیروں پہ بیٹھ کے صرف بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ توحید نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیویوں کو، بچوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، دنیا کے زمین کے پیون بن گئے، جب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ دین کی محنت نہیں ہوگی، اگر کھیت میں ہل نہیں چلے گا تو فصل نہیں اٹھے گی۔ عین اسی طرح
دین پر مشقت نہیں کریں گے، اپنا مال اپنا جان نہیں لگائیں گے تو اپنے زندگیوں میں دین نہیں آئے گا، اور صرف ہم یہی کہتے رہیں گے کہ محمد رضا خان کی امتی ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، آج وقت آیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں، اپنے گھروں میں دینداری لائیں، اپنے مستورات کے اندر دینداری لائیں، اپنے ماؤں کے اندر دینداری لائیں، اپنے بیٹیوں کے اندر دینداری لائیں، تب جا کر جو ہے ہم کہیں گے کہ آئی لو یو محمد، تو آپ کا یہ کہنا درست ہوگا، ورنہ یہ جھوٹی دعوے ہو گئے آپ کی زبان سے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو سب سے پہلے ایجاد فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ازل سے لے کر ابد تک آنے والی تمام چیزوں کی تقدیروں کو لکھو۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ چکا ہے، جو اللہ کی منشا ہوگی وہی ہوگا۔ یقین ہمارے اندر ہونی چاہیے، دنیا کی نظر آنے والی یہ چیزیں ہمارا نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کسی کے حکم کے تابع نہیں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور 100% کامیابی کا طریقہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ اسے چھوڑ کر کسی ولی کا طریقہ، کسی جو ہے نواب غوث پاک کا طریقہ، کسی جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا طریقہ، کسی کا طریقے کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے اقوال زرین کو اپنے زندگی میں لاؤ۔ انہوں نے جو دین کی محنت کی ہے، اولیاء اکرام نے، تبع تابعین نے، صحابہ نے جو دین کی محنت کی ہے، اس دین کی محنت کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کو جو تمغہ دیا گیا ہے، تم بہترین امت میں سے ہو، جو کہ لوگوں کو رفع نسانی کی طرف تمہیں نکالی گئی ہو، اچھائی کی دعوت دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ یہی کام ہے اس امت کا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں جو سیٹوں پر بیٹھ کر توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مسائل مسلمانوں کے اندر لیے بھی رکھا ہے۔ ایک مسئلے کے طرف آپ کو رجوع کرتے ہوئے اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ یوم الجمعۃ الا مریضا او مسافرا او امرات او سبعا او مملوکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ 4 کے سوا سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ ثابت ہے وہ 4 یہیں کہ غلام، ممالک، عورت، نابالغ لڑکا اور بیمار، ان پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ آج ایک فتنہ مچا ہوا ہے کہ عورتوں کو جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو ہے تلقین کی جاتی ہے، نہ آنے پر ان پر جو ہے تانے کستے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اس حدیث کو ماننے والے، قرآن اور حدیث کا مخولہ دینے والے کان کھول کر سن لیں۔ یہ حدیث اگر آپ ذہن میں رکھ کر مستورات کو جو ہے زیادہ جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے جانے کی طرف متوجہ نہ کریں تو این نوازش ہوگی، کیونکہ آج گھروں کے اندر فتنہ مچا ہوا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ نہ جائیں، بیوی کہتی ہے کہ میں جاؤں گی، اس سے فتنہ گھر کے اندر پھیلتا ہے۔ گھر کے اندر جو ہے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے فتنے کا شکل اختیار کرتی ہے۔ اس لیے میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بات کہنے سے پہلے سچی کھری بات لوگوں تک پہنچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نبویہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے کوشش کریں تو آپ حضرات کی بھی آئین نوازش ہوگی۔ میں اس سے منع نہیں کرتا، وہ بھی جو طبقہ جو ہے توحید کی جو ہے اشاعت کرنے پر تلا ہوا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے وہ جو ہے کسی طرح سے بھی ہو، وہ بھی توحید پرست ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن چند مسائل کے اندر جو ہے ٹکراؤ ہوتا ہے اور حدیث کو توڑ موڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر فتنہ مچ جاوے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے صحیح حدیث کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح علم عطا فرمائیں۔ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے علماء اکرام جو بھی کہیں اسے سچ مان لیتے ہیں۔ ہمیں جو ہے تحقیق کرنے کا مادہ ہمارے اندر آ جاوے اور تھوڑا سا دین کیا ہے،
اللہ کے احکام کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ پہلے سیکھ لیں، اور جو ہے یہ کب آتا ہے، اللہ کے راستے میں جا کر دین سیکھیں گے تب اپنی زندگیوں میں دین آتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسی بات پر میں یہ توحید کی اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے آج بہت سارے بیماریاں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک ڈیابیٹیز بھی ایک جو ایسی بیماری ہے جو انسان کو تربتر کر دیتی ہے، اس کے لیے بھی علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا، تو میں بھی جو ہے ایک جو ہے ہربل آیورویدک دوا ایجاد کیا ہوں اور بنایا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ڈیابیٹیز کے لیے بہت بہترین دوا ہے۔ اس کا نسخہ جو ہے چھانچ کے ایک گلاس کے اندر 1 چمچہ دوپہر لینا ہے اور شام میں لینا ہے، اور اس سے 10 دن کا ایک کورس ہے۔ اگر اسے جو ہے مکمل کریں گے تو میں اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کہتا ہوں کہ ثم الحمدللہ آپ کا ڈیابیٹس نارمل پہ آ جائے گا، 100 پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ہربل آیورویدک سے بنایا گیا ہے، جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ہے، یہ دوا ہے، بہترین دوا ہے۔ ہم استعمال کر کے اس کا ہے تجربہ بھی کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے جو ہے آپ حضرات جو ہے اسے حاصل کریں۔ یہ ملنے کا جو ہے یہ شیموگا سے قریب ایک تاج پیلس کے نام سے ایک محل ہے، یہاں پر جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو ہے دوا آپ کو دستیاب ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ آپ تاج پیلس کو آئیں، اور یہاں پر جو ہے بہت سارے جو ہے سہولتیں ہیں۔ یہ تاج پیلس جو ہے شیموگا سے کچھ دور کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ جو ہے شادی کے لیے اور ولیمہ کے لیے اور جو ہے کوئی چھوٹے چھوٹے فنکشن حقیقہ جیسے جو ہے اور جو ہے دوسرے انگیجمنٹ کے لیے سب دستیاب ہے۔ معقول جو ہے رقم پر آپ کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائیں اس تاج پیلس پر اور ہمیں جو ہے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایک بار اس تاج پیلس کا نظارہ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ 10 نومبر سے 1 نومبر تک ایک چھوٹا سا آفر بھی دیا جا رہا ہے، جو حضرات 10 نومبر کے بعد سے 1 دسمبر تک جو حضرات بکنگ کرنے کے خواہش مند حضرات ہیں ان کے لیے 10,000 روپے کا ڈیکوریشن مفت میں کروا کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات تشریف لائیں، انشاءاللہ صرف یہ آفر 10 نومبر سے 1 دسمبر تک ہوگا۔ صحیح آپ سن رہے ہیں، یہ آفر صرف 10 نومبر سے 1 دسمبر تک ہوگا۔ جو بھی حضرات چھوٹے چھوٹے فنکشنوں کے لیے جو ہے بک کرائیں گے ان کے لیے جو ہے 10,000 روپے کا آفر اس مہینے میں دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اس کی کیپیسٹی 3,000 حضرات پر مشتمل۔ آپ حضرات ڈائننگ ہال میں بھی 3,000 حضرات بیٹھ سکتے ہیں، اور نکاح کے وقت میں بھی 2,500 سے 3,000 حضرات بیٹھ کر نکاح سن سکتے ہیں۔ یہ گیلری ہے، یہاں سے آپ نکاح کا نظارہ براہ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مستورات کے لیے بھی بہترین پردے کا انتظام کے ساتھ انتظام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات تشریف لائیں۔ تاج پیلس شیموگا سے کچھ دور کلومیٹر پر عیدگاہ نگر پر واقع وسیع میدان پر واقع تاج پیلس، ایک بار تشریف لائیں اور ہمیں آپ کی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دین کی صحیح اور باتوں کو لے کر۔ جب تک ہمیں اجازت دیں، آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ اس میرے ویڈیو کو
آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور جو ہے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔